باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 5A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کتنا ایک پڑھا ہے جی آپ نے؟ گھر جا کر دیکھے کچھ تھوڑا سا رہ گیا، سمجھ نہیں آئی، چلیں آج پوچھ لیجیے گا۔ چلیں امید ہے سب نے کیا ہوگا جی۔ پچھلے اسباق سے لیتے ہیں جی۔ الرحمن الرحیم سے کون سی عادت ہم نے سیکھی تھی؟ قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، مثبت کردار ادا کرنا ہے جی۔ اے قیامت دن کو یاد کرنا جی سر، بی ہے۔ الرحمن الرحیم جو ہے اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ تھا اور ایک الرحمن الرحیم سے اور بھی تھا، دوسروں پر رحم کرنے جی۔ تو یہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ وَهُوَ اللَّهُ، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے ٹکڑے بنیں گے اس کے جی، کتنے؟ 3۔ کون کون سے؟ وا، ہوا اور اللہ۔ وا کا معنی اور ہوا، وہ اللہ، اللہ اور وہ اللہ ہے۔ کون سا بنے گا جی؟ اے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اے دینا۔ اب پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ٹکڑے کتنے بنیں گے؟ 3 کس طرح بیٹا؟ ہاں جی، کتنے بنیں گے سر؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں، کتنے بن گئے سر؟ 2۔ اے دی اور نا۔ اے دی کا مطلب کیا ہوا؟ ہدایت۔ نا کا مطلب ہمیں اگر نہیں پتہ چلتا تو کیا چیک کریں گے؟ ہو، ہوم، کا، یی، کم اور نا۔ نا کیا ہے جی؟ ہمیں ہدایت دے، ہمیں۔ دیکھ لیتے ہیں جی، اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ امید ہے آپ نے اس پر غور کیا ہوگا جی۔ تو اس سے ہم نے کتنی عادتیں سیکھی ہیں جی؟ 12۔ تو ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا جی؟ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے۔ یہ کہاں سے سیکھی ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، بسم اللہ سے۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ ابھی سوال بھی آیا تھا، الرحمن الرحیم۔ ہر لمحہ اور حالات میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ الحمد، الحمد کا مطلب شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ رب العالمین، ٹھیک ہے صاحب؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسروں پر رحم کیجئے۔ ابھی میں نے بات کی تھی کہ الرحمن الرحیم سے 2 آتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ شریف سے میں کیا ہے جی؟ ہمیشہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، اچھا گمان رکھیے، مثبت سوچ رکھیے۔ اور اس کا کیا ہے جی جو الحمد شریف میں ہے؟ دوسروں پر رحم۔ آگے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان کیجیے۔ آپ نے تھوڑا سا ریفرنس دیکھنا ہے کہ کہاں پر یہ آخرت کا ذکر کہاں پر آیا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے ریلیٹ کرنی ہے۔ کہاں پر آخرت کا ذکر آیا ہے؟ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت، عبادت کی بات کہاں ہم نے کی ہے؟ ایاک نعبد، ہر چیز میں اللہ کی مدد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے. اہدنا الصراط، بہت اچھے سر. ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے، اچھے ماڈل بنائیے. انعمت علیہم، بہت اچھے. برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے. مغضوب، ٹھیک ہے. مغضوب. آج بہت ہی آسان لیسن ہے ہمارا، لیکن اس میں اسباق بہت زیادہ ہے. اذان ہے جی، اس کے بعد ہے گرامر میں لی، من، ان. آج ہم حروف پر چلے گئے، اسم سے آگے بات چلی گئی ہے جی. نکات تعلیم الشوق بہت زبردست قسم کہے گئے جی. اس سبق میں 13 نئے الفاظ جو قرآن میں 4000 بار تقریباً آئے ہیں. الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر ہم 57 الفاظ سیکھیں گے جو کہ 19,471 بار آئے ہیں، یعنی ہماری بیٹری 20,000 کے قریب پہنچ چکی ہے جی. اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے جی؟ 78,000 انشاءاللہ. یہ ہر لیسن میں دہرائے جاتے ہیں کہ 2 تلاوت کے یعنی 5 منٹ آپ نے مصحف شریف سے دیکھ کر پڑھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ کون کون سے الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں. 5 منٹ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو زبانی پڑھنا ہے اور اس پر بھی غور کرنا ہے. 2 پڑھنے کے یعنی ایک جو کتاب ہے آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کو پڑھنا ہے. دوسرا یہ بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بہت زبردست چیز ہے، آپ کو مڈ میں کام دے گی، آپ کو فائنل میں کام دے گی. تمام الفاظ اس میں موجود ہیں. اس کے بعد ہے MP3 سے سننا، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا. ایک نمازوں میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، یہ عادت بنائیے کہ مختلف. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اور ساتھ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. آمین. اذان شروع ہوتی ہے جی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں کہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا. یہ کبیر لفظ ہے جس سے اکبر بنے، اور کثیر سے ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں. کیا لفظ ہوگا جی کثیر سے؟ اکثر. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ. اللہ کا مقابلہ کسی سے ہو سکتا ہے ہی نہیں. اللہ تو ہیں ہی سب سے بڑے، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں اتنے ہی دل سے تعریف کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے عظیم و شان ہیں. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو کیا میں نے کس کو بڑا مانا ہے؟ کس کی بات سنی ہے، اللہ کی یا نفس کی؟ تو یہاں پر ہمیں یہ اپنا احتساب کرنا چاہیے. دعا، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہم نے یہ اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم جب یہ آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے تو ہم اس پر کان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو صبر احساس کے اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا معنی جی اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے. جی اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زیادہ جواب اس کے ہوں گے جی. کس میں جی؟ طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، یا تمام صفات میں؟ یہ تمام کے تمام آئیں گے. ٹھیک ہو گئے جی. آگے جی اشہدو، یہ حمزہ جو پہلے لگتا ہے نا، یہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے بھی مدارے میں جب ہم پہنچیں گے. آؤزو میں ہم نے پڑھا ہے تو یہ جو پہلے حمزہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہے. یہاں اشہدو میں. اب یہ دیکھ لیں شہد، اشہدو شہادت، گواہی. میں گواہی دیتا ہوں. ان کے آگے جا کر تفصیل سے آئے گا کہ ان، ان اور انا یہ 4 قسم کے الفاظ ہیں، ہر کا مختلف مطلب ہے. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. الہ کا مطلب
معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہم نے کلمہ میں بھی پڑھا ہے، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ نہیں ہے کوئی معبود، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود نہیں ہے کوئی معبود، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ اشہد پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یہ جب حمزہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا میں، اشہد، اعوذ جس طرح تھا تو اعوذ کا مطلب ہم نے کیا کیا تھا، میں پناہ مانگتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ الفاظ شہادت، شہید، عینی شاہد، ٹھیک ہے، یہ ایک بار آئے قرآن پاک، یہ اس کی دے رہے ہیں مثال کہ افعلو، یہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے، فعلا سے جب ہم پڑھیں گے تو یہ مضارع میں جا کر افعلو، اعبدو، افعلو میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذو میں تو اسی سے آ گیا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اچھا ماں کا مطلب بھی، اب نہیں کے کتنے کے الفاظ ہیں جی عربی میں، ماں کب نہیں ہوگا، جب وہ ماضی سے پہلے آئے گا، جب ماضی کی ہم بات کرتے ہیں نا فعلا، تو اس سے پہلے جب لگائیں گے، آگے جا کر ہم گرامر پڑھیں گے تو اس وقت صحیح کلیئر ہو جائے گا، اس سے پہلے ماں جو لگاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، لا بھی نہیں، بار بار ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے کہیں یہ پڑھا ہے لم، کس جگہ پر پڑھا ہے، ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں جی سورہ اخلاص میں پڑھا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ نہیں ہے لیکن یہ کس طرح ہے، ڈڈ ناٹ، یعنی ماضی میں، جب ماضی میں کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو پھر کیا لگے گا، لم، ٹھیک ہے۔ یہاں ماضی کے پہلے جو لگے گا نہیں بھی اس کا جواب ہے ماں کا، اور کیا بھی کسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے، یہ اس کا فکرے کا کنٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہاں کیا مطلب ہے۔ لا کا مطلب نہیں ہے، لام کا مطلب نہیں ہے لیکن کدھر ہے جی، پاسٹ میں، ماضی میں، اور لان کا مطلب ہرگز نہیں، ول ناٹ، یعنی مستقبل میں جب کوئی بات ہوگی تو پھر کیا لگائیں گے، ان، یعنی ہرگز نہیں، ول ناٹ۔ یہ چار آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ آ جائیں گے آپ کے پاس سلائیڈ میں۔ الہ اس کی جمع ہے آلہاتن، الہ کا مطلب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کیا ہے جی، الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، معبود، اللہ وہ کوئی ہوتا ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، خالی الہ کا معبود، الا اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، سوائے، اللہ کا مطلب اللہ سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ تصور احساس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس بات ہمارے ذہن میں ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ الہ کے تین اہم معنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، دوسرا ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے، تیسرا ہے جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے۔ ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس یا بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کس میں ہے جی، اشہد، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حکم حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، زندگی کے ہر پہلو میں اس قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر، یعنی ہماری مرضی اور ہماری خواہشات تابع ہیں اللہ کے حکم کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، یہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، دعوت دینا ہے
یہ اذان دعوت ہی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یہ بہت اہم کام ہے۔ اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد یعنی اتحیات میں عام کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ بار بار اذان ہوتی ہے، اس میں بھی یہی ہے، اقامت ہے اس میں بھی یہی ہے، تشہد میں بھی یہی ہے۔ افسوس کتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ علم تو سکھائیے۔ اشہدو کا مطلب کیا ہے جی؟ میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ، لا کا مطلب، الہ کا مطلب اللہ، سوائے اللہ، اللہ کے۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب کیا بنا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہدو کا معنی بتائیے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا؟ اے جی، ہاں جی، اے بھی دونوں ہوں گے، یہ آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گا۔ کل بھی بات ہوئی ہے، اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ دیتا ہوں یا دوں گا، مدارے میں یہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ الہ کے معنی ایک سے زیادہ ہیں، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے یا مہربان، کون کون سی؟ اے، بی اور سی، تینوں جس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے۔ الا اللہ کا معنی بتائیں، اس کو ٹکڑے کر لیں۔ اللہ کا مطلب، اللہ کا مطلب اللہ کے، سوائے اللہ کے کون سا جواب ہوگا جی؟ سی بات۔ گواہی دینا، شہادت کا مطلب ہے ایک سے زیادہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، سمجھنا، اس سے الفاظ کے ذریعے پہچاننا، پہنچانا، ٹھیک ہے، یا یاد کرنا۔ اے، بی اور سی، یہ تینوں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اشہد ان محمدن، آگے ملائیں گے تو محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اشہد پہلے آ چکا ہے، کیا مطلب بنے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور انا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب محمد رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ رسول کا مطلب رسول، اللہ کا مطلب اللہ، یعنی اللہ کے رسول ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا مطلب بھی کیا بتایا تھا کہ، انا کا مطلب بھی کیا ہے کہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پیچھے بات آ گئی ہے، یہ ان تھا وہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب بھی کیا تھا کہ، ادھر کیا ہے جی؟ انا کا مطلب بھی کیا ہے کہ، اچھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان کا مطلب کہ ادھر آیا انا، اس کا مطلب کہ، ان کا مطلب یہ ہم نے ریلیٹ کرنا ہے، یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا جی؟ ان کا مطلب کوئی ذہن میں ایسا فقرہ لائیں جس میں ان استعمال ہو، عربی کا فقرہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو جہاں پر ان اللہ مع الصابرین میں وہ تو انا ہے نا، انا وہ بے شک جی، یہ ان جو ہے نا، یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ انشاءاللہ سر، تو یہ ان کا مطلب کیا آ گیا؟ اگر۔ ان کا مطلب کیا ہوا؟ اگر۔ ان کا مطلب کیا ہم نے سیکھا ہے کہ، انا کا مطلب کیا سیکھا ہے کہ، ان کا مطلب کیا ہے جی؟ اگر۔ یہ کہاں سے ہم نے یاد رکھنا ہے؟ انشاءاللہ سے۔ انا، جو اسامہ بھائی بات کر رہے تھے، انا کا مطلب ہم بار بار پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو یہ ہم نے سیکھا کدھر سے ہے جی؟ ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے جی۔ انا کا مطلب کیا بنے گا؟ بے شک۔ اللہ، ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ساتھ، جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں کی میت میں نے یہ کام کیا۔ الصابرین کا مطلب
صبر کرنے والے. یہ الصابرین آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے جی؟ ہم نے پڑھا ہے یہ کیا چیز ہے؟ پراپر ناؤن ہے اور پلورل ہے. کس سے پلورل پتہ چلا؟ یا نون سے. ٹھیک ہے جی. یا نون یا واو نون، یہ جو ہے نا یہ صابرین، یا کہیں جا کر آئے گا مومنون. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے. اب یہ دیکھیں انا، ان اور انا. ان ہم نے کہاں سے یاد رکھنا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو انا کہاں سے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ان اور انا کا مطلب کیا ہے ہم نے سیکھا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے جی؟ اگر. کہاں سے ہم نے؟ انشاءاللہ. وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. کہاں سے سیکھا ہے جی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو اب میں باری باری پوچھتا ہوں، ہاتھ کھڑا کریں گے آپ. ان کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں. کہ. انا کا مطلب کیا ہے؟ کہ. ان کا مطلب کیا ہے جی؟ اگر. اور انا کا مطلب کیا ہے جی؟ بے شک. ٹھیک ہے جی. بہت اچھے جی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ کس نے درود پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول یہ جمع کا نشان آپ کو خود بتا رہا ہے کہ رسول. رسول کیا ہے جی؟ جمع ہے. رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول. اللہ کے رسول. اور آگے اگر جمع آپ نے اس کا بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ رسول. یہ اس تصور احساس کے ساتھ ہم چیک کرتے ہیں کون سے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہاں پر. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں شہادت یعنی گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل، گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ عملی طور پر ہمیں یہ بتانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات کو بلا چون و چراں مانتا ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. علم اشہدو میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہوا رسول اللہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے تھوڑا سا، ہم نے اشاروں کے بھی استعمال کرنا ہے. کتنے ٹکڑے بنتے ہیں جی؟ پہلے ہاتھ کھڑا کریں جی. کتنے؟ 3. کون کون سے سر؟ پہلا ہوا، رسول اور اللہ. ٹھیک ہے. ہوا کا مطلب کوئی بتائے گا جی؟ یہ ادھر سے چیک کر لیں. ہوا وہ. اگر اس طرف اشارہ کروں تو ٹھیک ہے جی. وہ ہی ہے. وہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر میں اشارہ کر کے ہوا بھی کہوں گا تو پھر کیا آپ معلوم کر لیں گے. تو کیا ہے جی؟ ہوا وہ رسول اللہ ہے. اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایک رسول ہیں. اللہ کے ایک رسول. وہ اللہ کے رسول ہیں. کون سا ہوگا جی؟ ڈی. وہ اللہ کے رسول ہیں. حیا. حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. اللہ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ طرف. ایک نا ویڈیو اگلے دن میں نے سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ باپ کے ساتھ گیا ہے ادھر کسی نا عربی ملک میں نا کوئی چیز مانگ رہا تھا کہ یہ کھلونا لے دے. تو باپ نے پہلے آرام سے منع کیا کسی اور الفاظ میں. پھر جب بچہ نہیں مانا تو اس نے کہا حیا. یعنی اگر آپ کو اس کا لہجے کا پتہ چل جائے نا یہ بڑی سختی سے کہا گیا حیا تو پھر ہم ضرور دوڑے جائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ. اللہ پر، الصلاۃ نماز.
او طرف حی علی او طرف الصلاۃ نماز، یہ صلاۃ ہے اور صلوات اس کی جمع ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے جی؟ نماز کے۔ پھر حی علی آگے بھی ہے، حیا کا مطلب کیا ہے جی؟ او، علی معنی پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے فکرے کے حساب سے کیا بنے گا؟ طرف الفلاح، فلاح آخرت، فلاح دارین ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہے جی؟ کامیابی کی۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح کیا بنے گا؟ او طرف نماز کے، حیا علی الفلاح کیا بنے گا؟ او طرف کامیابی کی۔ تو یہ تصور احساس کے ساتھ اس کو چیک کر لیتے ہیں جی۔ یہ نہیں کیا نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ۔ یہ آؤ کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ کہا گیا یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو۔ نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا۔ دل اور دماغ کو فائدے کیا ہیں جی؟ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ جسمانی فائدے ہم جانتے ہی ہیں، وضو کے ذریعے سے صفائی ہے، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، ظاہر ہے یہ ایک قسم کی وہ ورزش بھی ہے۔ تو وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، ظاہر ہے کہ اوقات ہیں باقاعدہ، مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ۔ حیا علی الصلاح، اجتماعی فائدے کیا ہیں جی؟ مثلا روزانہ پڑوسی سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملتی رہیں گی اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا۔ سب سے اہم فائدہ کیا ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی۔ یہ فلاح کے لفظ پر بہت زیادہ غور ہے جی۔ یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا، کاروبار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ڈسٹرب ہوگی، یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت میں بھاگے۔ یہاں پر کیا ہے؟ آؤ فلاح کی طرف، اور ہم فلاح کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں جی۔ اکتبو، یہ آپ ایک تو یہ لکھا کریں اور باقی یہ سکھائیے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ اس کا کیا کریں، تذکرہ کیا کریں۔ حیا علی الصلاح، آؤ طرف نماز کے، حیا علی الفلاح، آؤ طرف کامیابی کی۔ تو حیا علی الصلاح کا پیغام ہے گھر میں نماز ادا کرنے کا ہے جی، آفس میں نماز ادا کرنا، مسجد میں یا نماز کو یاد رکھنا۔ کون سا ہوگا جی؟ سی۔ حیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ آؤ، تو کہیں اور جانا ہے ہم نے۔ الفلاح کا معنی کامیابی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ صرف بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہو تو آ جاؤ، اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہی ہے، نہیں بھی آؤ گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ یہ پھر وہی بات، فلاح والی بات، اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ ایک سے زائد ذکر کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا یا سمجھ کر ذکر کرنا، یہ تمام ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہیے لا الہ الا اللہ، بولیے لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھی، جس کا آخری کلمہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا آخری کلمہ، یہ بالکل پکی بات ہے، قریب مرگ شخص کو لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس کو تلقین کرو، ساتھ بیٹھی ہوئی تلقین کرو۔ سچی کہانی ہے جی، یہ ہمارے جو عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں جنہوں نے اس کام کا ابتدا کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی سعودی عرب میں پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سے جو ایمرجنسی میں تھا اس سے میری ملاقات ہوئی،
ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 10-12 میں سے 1-2 نے۔ ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی، جس طرح وہ حدیث پاک ہے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی۔ اللہ معاف کرے، اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، جو آپ کی عادت ہوگی اس کا اثر ہوتا ہے جی۔ اب ہم لیتے ہیں بریک جی، پھر پڑھیں گے گرامر۔